اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا پروں کے بغیر اڑنا ممکن ہے تو یقیناً آپ کا جواب نہ ہو، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا کوئی پائلٹ بازوں کے بغیر جہاز اڑا سکتا ہے تو پھر بھی یقیناً آپ نہ میں ہی جواب دیں گے۔ لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ بغیر بازوں کے دنیا کی پہلی پائلٹ بننے کا اعزاز حاصل کر چکی ہے، اور صحیح معنوں میں دنیا کو یہ دکھا چکی ہے کہ آپ کو اڑنے کے لیے پروں کی نہیں بلکہ مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون ہے یہ شخصیت؟ آئیے جانتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ ایسے مقاصد پورے کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے ہم نے بنا رکھے ہوتے ہیں، اور یہ ناکامی ہمیں مایوسی کی گہری وادیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ ہم اپنی اس ناکامی کے لیے کبھی خود کو اور کبھی حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم مسلسل ایسی بہت سی شخصیات کے قصے بھی سنتے ہیں جو کہ ہمیں انتہائی مایوسی اور غم کے حالات میں بھی امید اور کوشش کا سبق دیتی ہیں۔ ان قصوں کا پس منظر چاہے کچھ بھی ہو، ان میں سیکھنے کے لیے ایک سبق ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، وہ مقصد آپ بالآخر حاصل کر لیتے ہیں۔ مشکلات کے باوجود منزل تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور جیسیکا کاکس اس کی زندہ مثال ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت بڑی کمی کے ساتھ پیدا ہوئی، لیکن اس نے کبھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس کمی کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ اس نے کبھی اپنے خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس کو اس کی منزل سے بھٹکا۔ 2 فروری 1983 کو پیدا ہونے والی جیسیکا کاکس کو جب اس کے والدین نے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ صدمے کی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ پیدائشی طور پر ہی وہ بازوؤں سے محروم تھی، اور ڈاکٹر اس بات کی وضاحت دینے سے قاصر تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کی پیدائش سے پہلے کیے جانے والے اس کی ماں کے ٹیسٹ میں بھی کبھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ تاہم نہ تو ڈاکٹر اور نہ ہی والدین اس سلسلے میں کچھ کر سکتے تھے، اور جب وہ اپنے ابتدائی صدمے سے سنبھل گئے تو ان کے دل اپنی اس چھوٹی سی بیٹی کی محبت سے معمور ہو گئے، جس کا نام انہوں نے جیسیکا رکھا، اور اس کو ایک نارمل زندگی دینے کی قسم کھا لی۔ اسی لیے اس کے والدین کبھی بھی اس کو ریگولر ایکٹیویٹیز سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی سپورٹ اور انکریجمنٹ کے ساتھ جیسیکا نے اپنے پاؤں کے ساتھ کھلونے پکڑنے سے لے کر اپنا لباس پہننے تک ہر چیز کرنی سیکھی۔ کچھ وقت تک اس کو مصنوعی بازو بھی لگائے گئے، لیکن وہ بہت بھاری تھے، اور بالآخر اپنی عمر کے 11ویں سال میں اس نے انہیں بھی ترک کر دیا۔ جیسیکا کوکس کو اس کے والدین نے کسی اسپیشل نیڈز یا پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کی بجائے ایک ریگولر اسکول میں داخل کروایا تاکہ وہ ایک عام بچے کی طرح محسوس کرے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے بہت سے آفٹر اسکول پروگرامز میں بھی حصہ لیا، جن میں سوئمنگ لیسنز، تائیکوانڈو کلاسز، ڈانسنگ اور گرل اسکاؤٹس بھی شامل ہیں۔ پھر بھی کبھی کبھی ایک قسم کا غصہ اور ناراضگی اس کو کھا جاتے تھے جب وہ یہ دیکھتی تھی کہ اس کے علاوہ سب بچے ہاتھوں اور بازوں کے ساتھ آرام سے کام کر سکتے تھے، اور دوسرے بچوں کے طنز اس کی اداسی میں اضافے کا باعث بنا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جتنا وہ لوگوں سے یہ سنتی گئی کہ تمہارے تو بازو نہیں ہیں، تم یہ نہیں کر سکتی، اتنا ہی وہ مضبوط ارادہ باندھ لیتی کہ ان لوگوں کو غلط ثابت کر دے گی۔ میں دوسرے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں، وہ غصے سے سوچا کرتی تھی۔ The more people told me you can't, the more I wanted to prove I can. جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے ایک بڑے سے کراؤڈ کے سامنے ڈانس پرفارمنس دی۔ اگرچہ وہ شروع میں نروس اور خوفزدہ تھی، لیکن اس پرفارمنس کے بعد اس نے اپنی فیئرز کو ہمیشہ کے لیے کرش کر دیا۔ اسے اس پرفارمنس میں اتنا مزہ آیا کہ اس نے اپنی اگلی پرفارمنس کا بے صبری سے انتظار شروع کر دیا۔ اسی بات نے اس کی اگلی ساری زندگی کا راستہ طے کر دیا۔ اس نے اپنے خوف کو کبھی اپنے راستے میں نہیں آنے دیا، اور اسی لیے اس نے اپنے مصنوعی بازو بھی ترک کیے تھے اور اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو مزید کنیکٹ کر لیا تھا۔ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد جیسیکا کاکس سائیکالوجی کی اسٹڈی کے لیے یونیورسٹی آف ایریزونا میں انرول ہوئی۔ جیسیکا کاکس کا کہنا ہے سائیکالوجی اس کو
فیسینیٹ کرتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کے سوچنے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 2005 میں اس نے یونیورسٹی سے اچھے گریڈز کے ساتھ گریجویٹ کر لیا۔ بیچلرز ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور وہ تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی ہے۔ یو ایس میں وہ یہ سب کرنے والی پہلی آرم لیس پرسن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پیانو بھی بجا سکتی ہے اور اپنے کانٹیکٹ لینس بھی پہن سکتی ہے، اور یہ سب وہ صرف اپنے پاؤں کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد وہ ایک پروفیشنل موٹیویشنل اسپیکر بن گئی۔ اس نے لوگوں کو انتہائی مایوس کن حالات میں بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنے کا حوصلہ دیا۔ اس نے پوری دنیا میں سیمینارز اور کانفرنسز کی تاکہ لوگوں کو امید اور ہمت کا پیغام پہنچا سکے۔ 2005 کے موسم خزاں میں اس کو سان کارلوس میکسیکو میں میڈیکل والنٹیئرز کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا، لیکن وہاں جانے کی سوچ نے اس کو خوف سے بھر دیا، کیونکہ وہاں اس کو ایک سنگل انجن کے ایئر پلین میں 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے جانا تھا، اور وہ ہمیشہ سے فلائنگ سے خوفزدہ رہی تھی۔ لیکن حسب معمول اس نے اپنے خوف کو ایک طرف کیا اور اس سفر پر روانہ ہوئی، بلکہ اس فلائٹ کے دوران وہ پائلٹ کی آفر پر کاکپٹ میں بھی بیٹھی۔ کیا تم یہ محسوس کرنا چاہو گی کہ یوک پر پاؤں رکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کے پائلٹ نے پلین کو آٹو پائلٹ پر کرتے ہوئے پوچھا۔ جیسیکا کا دل ڈوب سا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ اس نے سوچا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کی آواز سنی کہ وہ جس چیز کو کرنے کا ارادہ کر لے وہ اس کو کر سکتی ہے۔ اسی لیے جیسیکا نے اپنے شوز اتارے اور اپنے ٹوز پلین کے سٹیئرنگ ویل کی طرح لگنے والے آلے کے ارد گرد ریپ کر دیے، اور جوں جوں جہاز بلندی پر پرواز کرتا گیا، تو خوشی اور جوش کی ایک لہر اس کے اندر دوڑتی چلی گئی۔ اور جب یہ جہاز زمین پر پہنچا تو ایک اور خواب اس کے اندر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا، ایک سرٹیفائیڈ پائلٹ بننے کا خواب۔ اور اس خواب تک پہنچنے کا راستہ بالکل آسان نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے فلائٹ انسٹرکٹر سپورٹیو تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لاجسٹیکل چیلنجز تھے، جیسے کہ لمبس کے بغیر کس قسم کا ایروپلین اڑایا جا سکتا تھا، اور یہ کہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ اور جیسیکا کو یہ بھی احساس تھا کہ یہ فلائنگ کا چیلنج اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ لیکن 3 سال بعد 2008 میں جیسیکا ایک سرٹیفائیڈ پائلٹ بن گئی۔ وہ پہلی ایسی انسان بنی جو کہ ایروپلین کو اپنے پاؤں سے اڑا سکتی تھی۔ 10 اکتوبر 2008 میں جیسیکا کاکس نے چیک رائٹ پاس کیا اور فلی لائسنسڈ پائلٹ بن گئی، جو کہ لائٹ سپورٹ ایئر کرافٹ اڑا سکتی تھی۔ پوری دنیا کے رپورٹرز جیسیکا کے ساتھ فلائٹ لینے کے لیے اس تک پہنچے۔ اس کی کامیابی نے ایک بار پھر دنیا بھر کے لوگوں کو اپنے خوف کو جیت کر اور اس سے لڑ کر اپنے خوابوں تک پہنچنے کا حوصلہ دیا۔ 2015 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا Disarm Your Limits: The Flight Formula to Lift You to Success and Propel You to the Next Horizon۔ اب اس نے اپنے آپ کو ڈسیبل چلڈرن اور اڈلٹس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے جسے رائٹ فوٹڈ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کہا جاتا ہے۔ آپ کو لوگوں کو اٹھانے کے لیے بازوؤں کی ضرورت نہیں ہے، جیسیکا کا کہنا ہے، اور میری کہانی کسی ڈس ایبلٹی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ خوابوں کو حاصل کرنے کی ہے، اس بات سے قطع نظر کہ رکاوٹیں کیا ہیں۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں اور خود کو بلندی پر پرواز کرتا دیکھیں۔ یہ جیسیکا کا پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو آج اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ شکریہ۔